اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہم دو حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دوسرا حصہ ہوگا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں مجھے واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور واو عاطفہ کے بعد ایک فعل پورا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس حصے کے میں دو حصے کر دوں گا۔ پہلا ہوگا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور دوسرا ہوگا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے پہلے حصے کے الفاظ پہ میں بات کروں گا۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ نفی کا ہے یا نہیں کا ہے یہ پتہ چلے گا آگے فعل مضارع کو دیکھ کر۔ فعل مضارع ہمیں آگے مجزوم نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے۔ تکونو فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مجزوم استعمال ہوا ہے، مرفوع تھا تکونونا۔ کاف واو نون روٹ لیٹرز، باب نون کاونا یکونو، تبدیلی کے بعد کانا یکونو ہونا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ کاف حرف جر ہے جس کے بعد الذین اسم موصول جمع مذکر کا لگا ہوا ہے جو کہ مبنی ہے، اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے تفرقو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معروف ہے فعل یعنی ایکٹیو وائس ہے، فا را قاف روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، تفرقہ یا تفرقو تفرقن، جس کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا اس میں واو حرف ہے، اختلفو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اختلفا یختلفو اختلافاً اختلاف کرنا۔ من حرف جر ہے جس کے بعد کا لفظ آپ ظرف کے طور پر مجرور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ما جو ہے ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے، لہٰذا یہ ما مصدری ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور البینات آخری لفظ ہے اس دوسرے حصے کا جو کہ البینہ کی جمع ہے جس کے معنی واضح کے ہیں۔ دوسرے حصے میں ایک ہی حصہ ہے اور وہ ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس میں واو حرف ہے، اولئک اسم اشارہ جمع مذکر بعید کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور عذاب کا لفظ اور عظیم کا لفظ دونوں مرفوع استعمال ہوئے ہیں، اور ان دونوں لفظوں سے آپ اردو میں بخوبی واقف ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے واو اس کو ہم مستانفہ قرار دیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، اور ویسے عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے پچھلی آیت کے حوالے سے۔ لا ناہیہ تکونو فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ اسم تکونو کا واو ضمیر مرفوع متصل ہے اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے کالذین تفرقوا جو کہ جار مجرور ہے۔ کاف حرف جر ہے جس کا مجرور الذین اسم موصول ہے، محلا مجرور قرار دیا جائے گا، اور الذین اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا ہے، اس کا صلۃ الموصول تفرقوا جملہ فعلیہ ہے۔ فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل، یوں الذین تفرقوا موصول صلہ مل کر مجرور ہو جائیں گے کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر میں مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا فعل ناقص تکونو کی، اور تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، ولا تکونو اور تم مت ہو جاؤ کالذین تفرقوا الذین تفرقوا کی طرح، یعنی ان لوگوں کی طرح جو الگ الگ ہو گئے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کا اعراب کچھ یوں ہوگا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ واو عاطفہ اختلفوا فعل بفاعل واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، من حرف جر جس کے بعد جو ہے وہ مجرور ہے۔ بعد جو ہے اس کے بعد چونکہ یہ ظرف ہو کر آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، تو ما جاءہم البینات یہ ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا۔ تو مضاف الیہ کو میں جو کہ محلاً مجرور ما جاءہم البینات ہے اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ما مصدریہ جاءہم البینات صلۃ الموصول حرفی،
جس میں جا فعل، ہم مفعول بھی اور البینات فاعل۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بنا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنا بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یا تو اختلفو کے متعلق ہو جائے گا یا تفرقو کے متعلق ہو جائے گا، اور اختلفو کو ہم عطف کر دیں گے تفرقو پر، اور ترجمہ کریں گے اور انہوں نے اختلاف کیا، یعنی لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، اور ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا جو علیحدہ علیحدہ ہوئے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ آخری حصہ اس آیت کا واو کو استنافیہ بنا لیتے ہیں۔ اولئک کا مبتدا ہے جس کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے، وہ ہے لہم عذاب عظیم، جس میں لہم جو ہے وہ خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر عذاب عظیم موصوف صفت سے مل کر بن رہا ہے۔ یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے اولئک مبتدا کے لیے، اور اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے، اور یہ ہیں وہ جن کے لیے ایسا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جی اولئک مبتدا بنا دیں، عذاب عظیم جو ہے یہ خبر بنا دیں، اور لہم جار مجرور متعلق کر دیں، تو ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اولئکہ کو اگر ہم مبتدا بنائیں اور اس کی خبر بنائیں عذاب عظیم، تو مبتدا اور خبر میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے، نہ ترجمہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مطابقت ہے کہ وہ عذاب عظیم ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، تو اس لیے اس طرح کی ترکیب جو ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے لا تکونوا والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ ولتکن منکم امۃ قرار دیا ہے، یا دوسری رائے انہوں نے دی ہے، یا آیت نمبر 104 میں یہ عطف ہو سکتا ہے۔ دوسرا جملہ تفرقوا والا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین، اختلفوا والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ الصلہ، جملہ جاءہم البینات لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی، اولئک لہم عذاب عظیم والا لا محل لہ استنافیہ، اور لہم عذاب عظیم والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا اولئک۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ میچ کر گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 105 ہماری آج کے لیکچر میں گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔